السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. آج بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں، لیکن سب سے اہم خبر تو یہی ہے کہ آج کرونا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد جو ہے وہ 535 ہو گئی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تجارتی مراکز کھولنے کا حکومت نے اعلان کر دیا ہے، اور 10 مئی سے وہ کھولے جائیں گے. اگرچہ یہ وفاق کا معاملہ نہیں ہے، صوبوں کا معاملہ ہے، اس لیے وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ جی صوبائی حکومتیں اس کے اوپر غور کریں تاہم فجر سے لے کے شام 5 بجے تک جو ہے چلیں، ہماری بھی ہیبٹس جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. اس کے اوپر بات ہوگی. سندھ حکومت جو ہے اس نے انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. یہ کہ فیصلہ پنجاب میں کب ہوتا ہے، کیونکہ میجر چنک آف پاپولیشن ادھر ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. آج عجیب و غریب بات ہوئی ہے. حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب وہ نیب کے خلاف عدالت میں پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور کہا ہے کہ جی نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے، یہ لوگوں کی سیاسی وابستگیاں تبدیل کروانے کے کام آتا ہے. اور جتنی بھی وہ تمام اعتراضات اس کے اوپر اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کرتی رہی ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے کر دیے ہیں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خفا کیوں ہے پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے، حالانکہ وہ پاور شیئرنگ انجوائے بھی کر رہی ہے. واقفان حال جو ہیں مبینہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو وفاقی وزیر ہیں بہاولپور سے، ان کے بارے میں وہ طارق چیمہ صاحب جو ہے، وہ بھٹی صاحب کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، ان کے بارے میں کوئی رپورٹ منگوائی گئی تھی، اور جب وہ رپورٹ پہنچی ہے تو بڑی مسکراہٹ پھیلی ہے رپورٹ منگوانے والی شخصیت کے چہروں کے اوپر. تو چونکہ طارق چیمہ صاحب جو تھے وہ بیسیکلی انسٹرومنٹ تھے یا اس بات کے کہ جناب ہمیں اتحاد الائنس کے اندر اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اس رپورٹ کا پہلا ریئیکشن جو تھا وہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے یہ دیا کہ وہ جو اقلیتوں کے کمیشن والے معاملے کے اوپر ایک دم وہ حکومت سے باہر نکل کے کھڑی ہو گئی، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی دس از ناٹ آن. اور چودھری صاحبان نے اس کا پورا سٹینڈ لیا، اور حکومت کو ایک دفعہ ایک قسم کا سیٹ بیک ہوا. اور جو ہے ایک تو یہ آیا، اور دوسرا اب چودھری برادران نے ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی جو پٹیشنیں ہیں وہ آج کل عدالتوں میں زیادہ پذیرائی نہیں پا رہی، بلکہ الٹے جرمانے ہو رہے ہیں اس طرح کے پٹیشنوں پہ. تو دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے. یہ بھی بات کریں گے. آج بہت اہم میٹنگ بھی تھی اسلام آباد کے اندر، اور اس میں ہمارے جو کولیگ ہیں، سینئر کولیگ جناب ممتاز بھٹی صاحب بھی شریک تھے. تو اسلام آباد میں ان کی طرف بھی جائیں گے اور پتہ کریں گے کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. میاں صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں، بلکہ سینئر ایڈیٹرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے. گزشتہ 30 سال سے اس شہر میں وہ ایڈیٹری فرما رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. اور ان کے ساتھ ہیں ہمدم درینا جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. اور ارسلان رفیق بھٹی اور میں جس رپورٹنگ میں ایز اے رپورٹر کام کرتے تھے، اس کے ایڈیٹر رپورٹنگ جناب میاں سیف الرحمان صاحب تھے. تو ہمارے دونوں کی موجودگی میں ان کا ہم کولیگز ہیں، نہیں بالا ان کا تشریف لانا بیسیکلی اکبرہ پروری کی بھی ایک علامت فیورٹزم ہے جی. اسلام آباد میں ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ نگار، دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن. اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب سید شعیب الدین صاحب، جن کو آپ اور ہم شعیب الدین چاچو کے نام سے بھی جانتے ہیں. پاکستان کے سینئر صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ہم ان سے تجزیہ لیتے ہیں حالات کا. ممتاز بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بھٹی صاحب، سنا آج کو بڑی اہم جگہ پہ آپ نے افطاری فرمائی ہے اور میٹنگ کی ہے، کیا ہوا جی وہاں پہ؟ نہیں، افطاری سے پہلے یہ میٹنگ تھی ایکچولی. سی پیک اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں جنرل عاصم سلیم باجوہ، اور پرائم منسٹر کے معاون خصوصی بھی ہیں اطلاعات کے حوالے سے، جب سے انہوں نے اطلاعات کا جو ہے وہ یہ چارج سنبھالا ہے
تو یہ میٹنگ بیسیکلی اس حوالے سے تھی. سی پیک کے اوپر بات ہوئی کافی کھل کر, اور ایک دو میڈیا کے ایشوز کے اوپر بات ہوئی. بتائی طور پہ دیکھیں سی پیک کے حوالے سے جو ہے یہ بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے چل رہی تھیں مارکیٹ کے اندر کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ بڑا کیٹاگوریکلی جنرل اسمبلی سلیم باجوہ نے یہ کہا کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے یہ قومی منصوبہ ہے, اور بالکل اس کے اوپر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ رک گیا ہے یا کوئی اس میں تعطل ہے, یہ بالکل غلط ہے. ہاں, کرونا کی وجہ سے جو چین کے اندر کی صورتحال تھی اور جو پھر اس کے بعد یہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی, اس کی وجہ سے تھوڑی جو سست روی آئی تھی وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے. اور اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ جو لیبر چین کی واپس گئی تھی اس کی جگہ پہ لوکل لیبر جو ہے اس نے ریپلیس کیا ہے, کیونکہ لوگ وہاں سے نہیں آ سکے کام کے لیے, تو پھر جو لوکل لوگ ہیں ان کو ہائر کیا گیا ہے, جابز ملی ہیں, اور اس سے جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس میں بھی بہتری آئی ہے. سیکنڈلی بہت ساری نئی چیزیں اس میں ہونے جا رہی ہیں. نمبر 1 کہ چین نے 20,000 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اس کے اوپر جو جزیات ہیں وہ طے پا گئی ہیں, اور ایک اس کے اوپر کمیٹی بنی ہوئی ہے پاک چین کمیٹی, جس کا پہلے بھی اجلاس ہوئے اور اب دوبارہ اجلاس ہونے جا رہا ہے, جس میں مزید پروجیکٹس, جس میں سب سے جو پاکستان کے لیے بڑا زراعت کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے وہ پیسٹ کنٹرول سینٹر ہے, جس کے تحت یہ جو آپ کی فصلوں کی بیماریاں ہیں بیج سے لے کر یہ ٹڈی دل کے حملے دوسرے تیسرے جتنے اس کے متعلق ہیں اس کے حوالے سے یہ سینٹر کام کرے گا, اور یہ یہاں پہ لوکل ادویات بھی بنائے گا, اور اس کے اوپر جو سیڈ ہے وہ بھی بہتر پرووائڈ کرے گا, جس میں پہلے سے جینیٹک کے اندر یہ چیز شامل ہوگی کہ یہ ان بیماریوں کے خلاف ریزسٹنس رکھتا ہوگا. اور چین کی ریسرچ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بیج کے اوپر جو ہے وہ دنیا میں کافی آگے ہے. پھر جو لوکل پروجیکٹس ہیں سنتی زونز کے حوالے سے, پھر جو پیچز روڈ کے کنیکٹیوٹی کے حوالے سے تھے, جو رہتے تھے سی پیک میں نہیں آئے تھے, ان کو جو ہے وہ ان بلڈ روڈ کے تحت جو ہے لوکل پروجیکٹ کے تحت کر کے بھی ساتھ شامل کیا جا رہا ہے. یعنی کہ کمپنیز کو ڈال کے روڈ بنوائیں, اس کے اوپر جو آئے گی رائلٹی یا اس کا ٹول ٹیکس وہ لے لیں گی, اور روڈ جو ہے وہ پاکستان کو مل جائے گا اور وہ سی پیک کا حصہ ہو جائے گا. اسی طرح ترکی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ماربل میں اور جو آپ کی ایکسپرٹی ہے اس میں آ کر یہاں پر انویسٹ کریں. تو بیسیکلی سی پیک پروجیکٹ جو ہے اس کے بعد اس کی جو پاکستان کے لیے میٹرلائز ہونے کی صورتحال ہے وہ اب تیز ہونے جا رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان یہ انہوں نے بڑا 2-3 دفعہ کہا کہ میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کی قسمت جو ہے اس کو تبدیل کر دے گا, کیونکہ زراعت کے شعبے میں جو ہمیں سپورٹ ملے گی جہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا بہت عرصے کے بعد, وہ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ ان سے مل جائے گی. اور پھر یہ کہ جو لوکل لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر جو کام وہ کریں گے اس میں بیج کی فراہمی ہوگی, ادویات کی فراہمی ہوگی, اور پھر پیداوار بڑھانے کے حوالے سے ہوگا. بھٹی صاحب ایک بات مجھے بتائیے گا, گزشتہ دنوں یہ بات سوشل میڈیا پہ بھی اور کچھ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی گونجی کہ چین نے سی پیک اتھارٹی کے مختلف لوگوں کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے کا مطلب ہے کہ ہم امریکنز کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہے ہیں, ہم CIA کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی جی وہاں پہ؟ نہیں, اس کے حوالے سے بات نہیں ہوئی, لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ کچھ منسٹرز کے حوالے سے ماضی میں سامنے آئی تھی کہ کابینہ کے کچھ منسٹرز کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی کہ چین کے اندر ایک میٹنگ میں ایک منسٹر صاحب کو باہر بٹھایا گیا, پھر خسرو بختیار کے ساتھ وہ جو ہے یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ خسرو بختیار جب پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل جو ہے وہ فیل نہیں کر رہے تھے, بلکہ ان کی ریپلیسمنٹ بھی اسی معاملے کا ایک حصہ تھی. اور کچھ اور وزیروں کے حوالے سے کچھ جو سٹیٹمنٹس ہمارے ہاں غیر ضروری وزیروں نے دی تھی اس کے اوپر ان کے تحفظات کے جو ہے وہ, لیکن یہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے یہاں آنے سے ایک یہ ہوا ہے کہ ان کی کوارڈینیشن بہت زیادہ چینی ایمبیسڈر کے ساتھ, چینی حکام جو یہاں پر ہیں ان کے ساتھ, پھر وہاں پہ چائنا کے اندر جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ رابطہ,
اور یہ رابطہ اس لیے کہ بلوچستان کے اندر جب یہ کور کمانڈر صدرن کمانڈ کا جو ہے وہ کر رہے تھے تو اس وقت سیکیورٹی کے افیئرز جو ہے چینی پروجیکٹس کی وہ یہ ڈیل کر رہے تھے. آلریڈی چینی حکام کے ساتھ ان کا لیزون تھا, تو وہی آگے جو ہے وہ کیری ہو رہا ہے, اور وہ جو ایشوز ہے وہ اب کافی حد تک ریزالو ہو چکے ہیں جو ماضی میں دیکھنے میں آئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. چلیے میڈیا کے حوالے سے بھی بات ہوئی, میڈیا کے ایشوز کو حل کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی, تو اس پہ بھی انہوں نے کہا جی کہ میڈیا کے ساتھ ہم حکومت کا اچھا تعلق چاہتے ہیں اور اس کے اوپر جلد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو چیزیں جو ہے میٹرلائز ہوتی نظر آئیں گی. چلیے امید کرتے ہیں کہ مزید اینکرز نوکریوں سے فارغ نہیں ہوں گے, مزید لوگ جاب سے نہیں نکالے جائیں گے, اور مزید لوگوں کو ایف آئی اے نہیں اٹھا کے لے کے جائے گی. میاں سیف الرحمان صاحب, ایک تو یہ سی پیک, میرا ویسے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ اچھا انٹریکشن رہا. جی جی جی, میں بھی امید کر رہا ہوں اس وجہ سے. بھٹی صاحب کو فکرہ رہ گیا, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بتا لیں. بھٹی صاحب میرا خاموش ہو گئے. کہہ رہا تھا رضوان صاحب کہ بیسیکلی حکومت کے حوالے سے جو معاملات تھے نا میڈیا کے پچھلے دنوں, یہ بیسیکلی حکومت کے اندر ایک جو لڑائی جاری تھی اس کی وجہ سے یہ معاملات میڈیا کے اوپر آ رہے تھے اور حکومتی گروپ آپس میں لڑ رہے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ ان کا کسی لڑنے والے گروپوں سے تعلق نہیں ہے تو اب وہ لڑائی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ چلی جائے گی. ہاں البتہ اگر شبلی فراز اور گل صاحب کے معاملات اسی طرح رہتے ہیں تو اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا میں آپ کا سوال لینے سے پہلے ان کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں. میں نے ایک کالم بھی لکھا ہے, اس پہ کہا کہ جنرل عاصم باجوہ از دیئر ٹو گائیڈ اینڈ ماڈریٹ دیم. وہ جو ہمارے جو اس وقت پالیسی میکرز ہیں, جس کی بات ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ میڈیا کے وہ حوالے سے میڈیا کی ہینڈلنگ ان سے نہیں ہو پا رہی, تو میرے حال وہ ماڈریٹ بھی ان کو کریں گے, ماڈریٹ ان انورٹڈ کاماز. ٹھیک آپ کا سوال لے لیتا ہوں. جی بالکل وہی جی, چودھری صاحبان جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. چودھری صاحبان گرم سرد چشیدہ, وہ جو اردو کا محاورہ ہے وہ سارا کچھ پاکستان کی سیاست کا, جس طرح ہر کیمیکل ایکویشن کے اندر سی کامن ہوتا ہے, تو چودھری برادران بھی پاکستان کی سیاست کا ایک سی کامن ہے جی, بالکل میتھمیٹیکل کانسٹنٹ. اس صورت میں ان کا یہ والا اقدام جو ہے بڑا معنی خیز ہے سر. بالکل میں سمجھتا ہوں, دیکھیں پولیٹیکل جو ہے نا جی ساری جو کیلکولیشن ہے اس کے چودھری صاحبان جو ہے نا وہ بہت مانے ہوئے ہیں, اس میں بڑے ماہر ہیں. ان کو اکثر جا کے آپ بھی انٹریکشن کرتے رہے ہیں, بھٹی صاحب بھی کرتے رہے, ہم بھی ملتے رہے. ان کو جب بھی کبھی کوئی سوال کیا گیا تھا, ان کے پاس کوئی نہ کوئی متبادل سولوشن ہر مشکل کا, ہر چیز کا اینٹی ڈوٹ ہوتا تھا. اور بعض اوقات تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب کہیں سے کوئی ایسا معاملہ کوئی الجھاؤ آ جائے تو اس میں اچانک کوئی ایسا موڑ آئے کہ جب آپ دیکھیں کہ سلجھاؤ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انفارملی غیر رسمی طور پہ یہاں سے بھی تجاویز جاتی ہیں. اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ چودھری جوڑ توڑ میں اور باقاعدہ, کیونکہ مجھے خود یاد پڑتا ہے کہ چودھری صاحبان دونوں ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو جب ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ بالکل آؤٹ آف سین ہو گئے ہیں, آؤٹ آف کورس ہو گئے ہیں, ریڈنڈنٹ ہوگی پارٹی, جب ابھی یہ الیکشن میں ابھی پی ٹی آئی کے جیتنے کے بھی ابھی دور دور تک امکانات نہیں تھے, تو اس وقت کاف لیگ والوں کو بھی جب میں نے ان کو خود سوال کیے تو میں نے انہیں 3-4 سوالوں میں یہ نتیجہ نکالا کہ ہر کوارٹرز میں ان کی رسائی ہے, ہر کوارٹرز تک ان کی رسائی ہے, ان کی تجاویز کو وہاں پہ وزن دیا جاتا ہے, پذیرائی دی جاتی ہے, پذیرائی دی جاتی ہے. تو یہ اس لحاظ سے کچھ لوگ واقعی ایسے, آپ کی بات صحیح ہے, جو ایک ایسا میتھمیٹیکل کانسٹنٹ ہوتے ہیں جو ہر چیس گیم میں فٹ آ جاتا ہے. یعنی کہ ان کے پاس 10 ایم پی ایز ہوں, 20 مورے ہوں, 50 ہوں, 10 ہوں, کہیں نہ کہیں پہ جا کے وہ اپنی ریلیونس اپنی شو کر لیتے ہیں. اور یہ بھی ریلیونس شو کرنے کا ہی ٹیکٹک ہے کہ یہ جو اس وقت موقع جان کے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ نیب کا جو اس وقت طرز عمل ہے جو دیکھا جا رہا ہے, تو اس میں ہم نے بارہا حکومتی زعماء سے پوچھا بھی کہ جی نیب جب ایکشن لینے لگتی ہے 2 دن پہلے آپ اعلان کر دیتے ہیں, تو یہ تو نیب اور نیازی گٹھ جوڑ کی جب بات ہوتی ہے تو وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے ان باتوں سے, جو پروفیسیز آپ کر دیتے ہیں, جو منسٹر صاحبان کر دیتے ہیں, اور اگلے دن نیب وہی کچھ کر رہی ہوتی ہے. تو اور پھر نیب یہ ہے کہ لوگوں کو لے جاتی ہے, ریفرنس نہیں بنتے, لوگوں کو لے جاتی ہے, انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی, تو انویسٹیگیشن نام کی تو وہاں چیز ہی نہیں ہے. تو یہ موقع میرا خیال ہے چودھری صاحبان نے اچھا جانا, اپنا جو ویٹ اس میں ڈالا کہ جی, اور پھر ساتھ خود کو بھی کلیئر کریں گے. ویسے تو میرا خیال ہے آپ ہی نے میرے ساتھ ایک سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا ہے کہ وہ جن وزیر صاحبہ جو ہاؤسنگ کے وزیر ہیں وفاقی,
جو بڑے وزن رکھتے ہیں, ان کا بڑے وزنی ہیں ہر لحاظ سے, جسمانی طور پہ اور پولیٹیکلی بھی. نہیں جس طرح وہ آؤٹ وٹ کیا انہوں نے, اور انہوں نے جو کمال کر دی, اتنے بڑے اینکر کو انہوں نے کہا کہ جی آئیں میرے ساتھ ثابت کریں, اور آپ کسی ایک کا پوائنٹ آف ویو, ایک کانٹریکٹر کی سٹوری لے کے اور اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جی بھٹی صاحب. میاں صاحب, اس کی میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ہوا کیا, تھوڑا ایک جملے میں, کہ جو اوپر پروگرام کر رہے تھے ان اینکر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, نیچے ایک وین کھڑی تھی اور اس وین میں منسٹری کے تمام آفیشلز بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ ڈاکومنٹ سے جو ہے مسلسل ان کو ساتھ ساتھ کویسچن سن کے ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہے تھے, اور واٹس ایپ پہ وہ ڈالا ہے, پوری وین لگائی گئی باہر جہاں سے ان کو ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے وہ اوکے نہیں وہ مانیٹرنگ تو ہو رہی ہے نا جی. بالکل نہیں مطلب اگر یہ بھی کیا ہے تو یہ بھی تو ایک یونیکنیس کی بات ہے نا. یہاں پہ تو آفس کے باہر لگائی گئی تھی جی بالکل. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی پہنچی ہوئی چیزیں ہیں یہ. ٹھیک ہو گیا. چاچو کی طرف چلتے ہیں. چاچو, یہ چودھری صاحبان جو ہیں یہ خود اس طرح کی حرکت کرنے والے نہیں ہیں, اور ان کو اشارہ جب تک نہ ہو, یقین دہانی نہ ہو, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کو اشارہ یا یقین دہانی کہاں سے ہوتی ہے. کہیں جہانگیر ترین کے چلے جانے کے بعد یہ اداس تو نہیں ہو گیا اکیلے میں, اور انہوں نے اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی؟ رضی آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے نا؟ جی چاچو کے سے پوچھا ہے. اچھا جی بالکل. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, کچھ پرانی بات یاد دلاؤں گا آپ کو. آج سے 18-19 سال پہلے جب نیب نے تمام مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو توڑ کے مسلم لیگ کاف بنائی تھی, اسے تو چودھری صاحبان نیب کے پاس نہیں گئے تھے کہ یہ ہمیں لا کے کیوں دے رہے ہو, یہ ہماری جماعت کو تیار کیوں کر رہے ہو, یہ بنی کیسے تھی. آج جو وہ گئے ہیں ان کو اپنا وہ ماضی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا ماضی کیا ہے. ان کی جماعت بھی اسی نیب کے ہاتھوں بنی تھی. وہ سارے نیب زدہ لوگ جو لا کے ان کو دیے گئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ آسمان سے اترے تھے, فرشتے تھے, یا وہ کسی مشین میں سے گزار کے ان کو دھو کے صاف ستھرا کیا گیا تھا؟ آج جو پرابلم ہے, آج پرابلم یہ کاف وہ پارٹی ہے جس کے اندر توڑ پھوڑ سب سے آسان ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں توڑ پھوڑ مشکل ہے. کیوں؟ 50+1 50+1 یعنی کہ 51 بندے چاہیے 100 میں سے, تب آپ لوٹائزم کر سکتے ہیں. تو ان بیچاروں کے پاس تو 8-10 بندے ہیں, 4-5-6 بندے ٹوٹ جائیں گے, جماعت ختم ہو جائے گی. ان کی جماعت کے اندر تو لوٹائزم کرنا مشکل ہی نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جی, اسی لیے تو وہ زیادہ پریشان ہے نا جی. جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا, ان کی پریشانی کی وجہ وہ نہیں ہے, یہ خود اس فیز سے گزر چکے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے 50 نہیں 51 بندے توڑ کے ان کی پارٹی ختم کی تھی, جب وہ سارے ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں جا کے ایک الگ گروپ بنا لیا تھا مسلم لیگ کاف کا. تو ان کی جماعت پہلے بھی ٹوٹ چکی ہے اس طریقے سے. ان کو تجربے ہیں نیب کے ذریعے جماعت بنانے کے, اور نیب اور خواجہ حسان کے ذریعے ان کی جماعت توڑی گئی. تو ان کو پرانے وقتوں کا اچھی طرح یاد ہے. انہیں اب خوف یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اگر پنجاب میں 5 یا 7 آدمی, لیکن میں اس کو نہیں مانتا, جہانگیر ترین کے پاس پنجاب میں 50% بندے نہیں ہیں. بغیر 50+1 کے کسی جماعت سے کوئی بندہ جھوڑ کے نہیں جائے گا, اس لیے کہ جو بھی وہ کرے گا اس کی سیٹ اسی وقت خالی قرار دے دی جائے گی, اس پہ الیکشن کرایا جائے گا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم روزانہ جماعتیں توڑتے رہتے ہیں. آسان ترین جماعت ہے مسلم لیگ کاف, تھوڑے سے بندے ہیں, بڑے آرام سے ٹوٹ جائیں گے. 50+1 کیا 50+10 بھی ہو جائیں گے. یہ ہے مسئلہ. مسلم لیگ نون کو توڑنا مشکل ہے, پی ٹی آئی کو توڑنا مشکل ہے. ان کے بندے بہت زیادہ ہیں, 150-150. توبہ. ٹھیک نہیں ایسا نہیں ہے. چلیں چاچو سے رابطہ قطع ہو گیا. بھٹی صاحب بات کرتے ہو. ممتاز بھٹی صاحب یا ایسا نہ کرو یار. ارسلان بھٹی صاحب اپنا لاہور والا پٹی ہے ساڑھے کو. نمائندگی کریں گے. آ جاؤ جی. ارسلان بھٹی صاحب ایک نقطہ نظر سیف الرحمان صاحب کا آ گیا, ایک ان کا آ گیا, کوئی وچلا راستہ کٹو جی.
رئیس صاحب دیکھیں وہ جو نیب کے کیسز پہ گئے ہیں یہ بڑی دیر سے شور مچ رہا تھا پچھلے کوئی 2 سال سے 21 ماہ ہو گئے اس حکومت کو 2 سال سے یہ شور پڑا ہوا ہے اور پہلے اپوزیشن نہیں اگر آپ کو یاد ہو تو چودھری شجاعت صاحب نے تو باقاعدہ نام لے کے DGISI کا شکوہ کیا ہوا ہے اور وہ چھپا ہوا ہے اخبارات کے اندر. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی تقریباً کوئی 14-15 ماہ. اس لیے میں نے بڑا قریب میں ان کے رہا, میں نے دیکھا ان کو وہ کس طرح دیکھیں سیاست میں ان سے بہتر چالیں جو اگر سیاسی بساط بچھائیں نا تو ان سے بہتر کوئی چال نہیں چل سکتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کامل علی آغا کو سینیٹر وہاں ان کے پاس مدت اس کے مطلوبہ جو تعداد تھی وہ پوری نہیں تھی ممبران کی نا پنجاب اسمبلی میں. چودھری صاحب پرویز الہی صاحب آئے, چودھری شجاعت صاحب بھی آئے, شجاعت صاحب چلے گئے, پرویز الہی صاحب وہاں بیٹھے رہے. کچھ دیر کے بعد پتہ یہ چلا جی کہ انہوں نے پہلی پرائرٹی کے جو ووٹ ہیں جو سینٹ کا ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے وہ لیے ہی نہیں. انہوں نے سب جو ووٹ تھے وہ کامل علی آغا کے لیے مسلم لیگ نواز سے بھی اور دیگر جماعتوں سے بھی انہوں نے کہا جی دوسری پرائرٹی کے ووٹ ہمیں دے دیں اور وہ دوسری پرائرٹی میں وہ جیت گئے. اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا اپنا 7واں بندہ تھا وہ ہار گیا. کمال انہوں نے دیکھیں سیاسی چالیں جو ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح ہی ہوتی ہیں. اب وہ شعیب الدین صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ان سے وہ توڑنا بڑا آسان ہے. ان کو توڑنا یقیناً ان کے خیال میں آسان ہوگا لیکن میرے خیال میں وہ بہت لوہے کا چنا ہے, وہ نہیں ٹوٹتے. ان کے 7 بندے ہیں, ان کو یہ معلوم ہے, بخوبی معلوم ہے چودھری برادران کو کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت پنجاب کی دونوں ان کی بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہیں. وہ اپنی بیساکھی کھینچ لیں حکومت دونوں دھڑام سے نیچے آ جائیں گی, وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی. بالکل یہ بات درست ہے کہ اگر 7 بندے ہیں تو 3.5 یعنی 4 بندے آپ نے توڑنے ہیں تو وہ ان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے, ان کی پارٹی ختم ہو سکتی ہے. یہ بات بالکل درست ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن وہ کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کریں گے. دیکھیں ان کے کیسز نیب میں ہیں. چودھری مونس الہی صاحب جو ہیں ان کے فرزند ہیں, ان کا وہ MNA ضرور ہیں, ان کی وزارت کا بھی معاملات کچھ پچھلے دنوں بڑے گرم رہے آج سے 1 سال قبل. لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ سیاست کو سیاست کے طور پہ کھیلنا جانتے ہیں, وہ میچ فکسنگ کرنا نہیں جانتے. یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. وہ ہر طرح کا کام کر لیں گے لیکن وہ سیاست کے اندر میچ فکسنگ نہیں کریں گے. انہوں نے اپنا وزن منوایا ہے, ہمیشہ منواتے ہیں. اب نیب کے اوپر جو معاملات آ رہے ہیں چونکہ شیخ رشید صاحب پیچھے بول پڑے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹرینیں نہیں چل رہی ان کی. اچھا وہ بول رہے ہیں نیب کے خلاف اور کچھ وزراء کے اپنے دوستوں کے خلاف کہ جی میں نے وہاں پہ یہ کہا. کسی نے سوال کر لیا ہوگا, شیخ صاحب آپ کو پتا ہے کہ ذرا بڑے بولے آدمی ہیں, بول جاتے ہیں. انہوں نے بول دیا ہے. اب ساروں نے وہاں پہ آج کابینہ میں مخالفت کر دی کہ جی ٹرینیں نہیں چلیں گی. پنجاب نے بھی کر دی, سندھ نے بھی کر دی. حالانکہ دونوں انٹر جو ہماری ٹرینز ہیں سب سے زیادہ پنجاب سے سندھ میں اور سندھ سے پنجاب میں آتی ہیں. ہم نے دونوں کی مخالفت انہوں نے کر دی. اب وہ بھگتیں گے شیخ صاحب. اب معاملہ یہ ہے کہ شیخ صاحب بھی مسلم لیگ قائد اعظم کے ہیں, یہ بھی بات یاد رکھیں. آپ جب بھی وہ پلڑا اگر کوئی ڈالنا پڑے گا نا, کسی طرح وزن ڈالنا پڑے گا, تو شیخ صاحب تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جائیں گے, وہ چودھری برادران کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور چودھری برادران ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں ان کو جانتا ہوں شیخ صاحب. اور حال ہی کے اندر جو قادیانیوں والا ایشو تھا اقلیتی کمیشن کے حوالے سے, اس پہ شیخ رشید اور چودھری برادران ایک ہی پیج کے اوپر تھے. اگر میں آپ کو یہ یاد دلاتے چلوں وقفے سے پہلے. اور پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور بڑا امپورٹنٹ آج پھر جو ہے اسلام آباد میں کچھ فیصلے ہوئے. لاک ڈاؤن تو تقریباً ختم ہو گیا نا بھٹی صاحب, ممتاز بھٹی صاحب, آج جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے نتیجے کے اندر. جی آلموسٹ رضوان صاحب لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ہے وہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر چکی ہوئی تھی اور آج جو ہے وہ انہوں نے اس کو باقی صوبوں کی کوارڈینیشن سے ختم کر لیا. 1-2 چیزیں صوبے بھی منانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن میں ایک چھوٹی سی کمنٹ جو ہے نا وہ پچھلے معاملے کے اوپر کرنا ہے. نمبر 1 کہ یہ جو چاچو نے کہا کہ کوئی تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آپ چیزوں کو سمجھیں کہ چودھریوں کی سٹرینتھ جو ہے پولیٹکس کے اندر وہ نمبر سے زیادہ ان کی رواداری کی سیاست ہے. وہ بلو دا بیلٹ کسی کو ہٹ نہیں کرتے جا کر, اور جس کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے وہ بھی بڑے طریقے سے. اور 3-4 چیزیں ان کے کریڈٹ کے اوپر ہیں جو کسی سیاستدان کے کریڈٹ کے اوپر نہیں ہیں. نمبر 1 مشرف کے حوالے سے جو عدلیہ تحریک تھی اس کے اندر جو انہوں نے فساد کا جو منصوبہ تھا اس کے حوالے سے جو بات کی, یہ کسی اور مائی کے لال میں جرت نہیں تھی. میں ناقد ہوں کچھ چیزوں کا چودھریوں کی سیاست کا. لیکن ایک یہ بات, دوسرا انہوں نے شجاع پاشا کا نام لے کر کہا
کہ اس نے بندے توڑ کر ادھر بھیجے اور ہمارے بندے جو ہیں وہ بھی بھیجے گئے. یہ تو نون لیگ کو کہنا نصیب نہیں ہوا آج تک اتنے کھلے لفظوں کے اندر. اور آخری بات یہ دیکھیں کہ عمران خان کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں, یہ میرے ذاتی علم میں 25 سے 30 ان کے جو ایم پی اور ایم این ایز ہیں وہ براہ راست چودھریوں کے ساتھ رابطے میں اور پہلے بھی ان کے ساتھ کام کر چکے ہوئے ہیں, اور وہ صرف اور صرف ہوا کے دوش کو دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے رابطے نہیں توڑے ہوئے, ملتے بھی ہیں جا کر, اور منسٹر بھی ان میں شامل ہیں. اب رہ گئی بات ہے کہ رضوان صاحب جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے کنفیوژن تھی اس کو آلموسٹ گورنمنٹ نے اب ختم کر دیا, یعنی کہ اب یہ ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن اب آلموسٹ بہت زیادہ حد تک ختم ہونے جا رہا ہے. اب رہ گیا معاملہ کہ ریلوے کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا. دیکھیں شیخ رشید نے تو واضح طور پہ کہا کہ اگر ریلوے چلنی نہیں تو پھر تنخواہیں آپ نے دینی ہیں, یعنی کہ ادارے کو آپ کو سپورٹ کرنا پڑے, پیسے دینے پڑیں گے. ریلوے ایک سٹیٹ ان سٹیٹ ہے, سٹیٹ ود ان سٹیٹ ہے, اس کے آپ دیکھیں کہ اخراجات کا لیول کیا ہے, ورکروں کی تعداد کیا ہے, اپنی ڈسپینسریاں, اپنی پولیس, اپنے سارے معاملات, تو اس کو پھر حکومت کو فائنینشلی سپورٹ کرنا پڑے گا. اور یہ بات انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی کہہ دی کہ جناب پھر دیں پیسے تاکہ مزدوروں کو تنخواہ تو عید کے اوپر دینی ہے. رہ گئی بات کہ کنفیوژن صوبوں کے اندر جو ہے وہ کیسے ختم ہو, اس کا آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ آپ آلموسٹ 30 کو ٹچ کر رہے ہیں, ایوریج 30 جو ڈیتھ ٹول ہے روزانہ کا, اس کو آپ ٹچ کر رہے ہیں. اور اس فیصلے کے بعد کیا اثرات آئیں گے, ٹوٹل ان کا جو انحصار ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ موسم چونکہ چینج ہو گیا ہے تو اب یہ جو تیزی ہے یہ ختم ہو جائے گی, اور خدا نخواستہ اگر یہ نہ ہوئی تو پھر 10 دن بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ صورتحال یا 15 دن بعد کیا ہوگی, خدا نہ کرے. 10 دن کے بعد دوبارہ اس کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے جی چودھری طاہر نوید صاحب. حاجی طاہر نوید صاحب, حاجی بھی نہیں, اچھا ٹھیک, پاکستان پی ٹی آئی ٹریڈرز ونگ پاکستان کے ہیڈ ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ تجارتی مراکز جو ہیں وہ حکومت نے کھول دیے ہیں, اب اس سے وفاق نے تو کہا جی کھول لیں, اور صوبوں تک بات آ گئی ہے, اور پنجاب کی حد تک تو ہم کہیں گے کہ جو وفاق کہے گا وہی ہوگا. تو کیا جی اس کا طریقہ کار ہوگا, کیونکہ ابھی ہمارے ہاں پیک تو ہونا ہے, اور ہم تو ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں جون تک لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, تو تاکہ اس کی ہم زیادہ کیجوالٹیز نہ سفر کریں, لیکن ٹریڈر کا بھی اپنی جگہ پہ ایک ڈیمانڈ تو ہے. تو کیا ایسے میئرز ہوں گے کہ ہمیں 21 تاریخ کے بعد دوبارہ کلوزنگ لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے؟ جی حاجی صاحب. ہیلو حاجی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ اب آ رہی ہے جی آواز. اچھا جی, میں نے آپ کو سوال عرض کیا ہے کہ کیا میئرز ہوں گے یا کیا اقدامات ہوں گے کہ حکومت کو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے؟ ہاں جی, اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, مجھے جو آپ کا سوال ملا ہے کہ کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے دوبارہ لاک ڈاؤن نہ ہونا چاہیے, نہ ہو سکے. اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ احتیاط کی ہے کہ احتیاط برتیے. ایس او پیز ایسے بننے چاہیے کہ تمام کاروبار کھلے اور فل ٹائم کھلے تاکہ دکانوں پر رش نہ ہو. ایس او پیز ایسی ہونی چاہیے کہ حکومت کی طرف سے واضح طور پر ہدایت ہو کہ کوئی بھی تاجر, جو ہماری ڈیمانڈ ہے, کوئی بھی تاجر جو دکاندار ہے یا اس کا سیلز مین ہے وہ ماسک کے بغیر بزنس نہیں کر سکتا اور گلوز کے بغیر کسی چیز کو ٹچ نہیں کرے گا. ہیلو, ٹھیک ہو گیا جی. جی ٹھیک ہو گیا. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ ہو پائے گا جی؟ ہیلو جی, بہت شکریہ جی آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. میرا خیال ہے کہ آواز ہماری پوری نہیں جا رہی ان تک. اور اپنا چاچو کی طرف چلتے ہیں. چاچو اگر آپ جواب دینا چاہیں بھٹی صاحب کے جو تھی گفتگو اس کا بھی, اور دوسری جو بات ابھی حکومت نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے, تو یہ جو ٹریڈر ونگ والے صاحب ہیں وہ تو بہت ہیں کہ جناب ہونا چاہیے. اب ہونا چاہیے سے تو بات آگے گزر گئی ہوئی ہے نا جی, اب تو امپلیمنٹ ہونا ہے, اور اگر یہ ہونا ہے تو کھلنا ہے ورنہ نہیں کھلنا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھیں اگر یہ کھلنا ہے تو ایک چیز بڑی واضح کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہے مشرف کے دور میں
दुकानें को औकात मुकर्रर किए गए थे, ताजरों ने उसको माना नहीं था, और ताजिरों ने इस वक्त भी लॉकडाउन को नहीं माना हुआ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा देता हूं, दुकानों के शटरों के ताले नहीं लगे हुए, दुकानें खोली हैं, शटर नीचे है, बाहर एक बैठा हुआ है बंदा, जो जब कोई ग्राहक आता है तो पूछता है क्या लेना है, और फिर अचानक शटर उड़ता है, अंदर चला जाता है, सामान लेके बाहर आता है, शटर खुलता है, फिर बंद हो जाता है। काम किसी ना किसी तरीके से ये लोग कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानता। इवन जो दर्जी हैं वो अपना काम टेलीफोन पे ले रहे हैं, वो दुकान का शटर बंद करके बैठे हैं, काम कर रहे हैं। काम दुकानदारों ने 100% बंद नहीं किया, काम उस बेचारे का बंद हुआ है जो सड़क के किनारे बैठकर हथौड़ी हाथ में लेकर या कुदाल हाथ में लेकर एक तांबिया लेके बैठा होता है, कोई आएगा मुझे ले जाएगा, अपना काम करवा लेगा, वो बेचारा बेकार है। वो मजदूर जो है, अगर ये लॉकडाउन खत्म होगा तो उस बेचारे की रोजी लगेगी। लेकिन अगर तो ताजरों की बात हो रही है तो मैं 100%, आप भी पुराने अपने रिपोर्टर रहे हैं, आपको पता है जितनी बड़ी बड़ी हड़तालें थी उसमें भी ताजिर दुकानें खोल के रात को सामान निकाल लिया करते थे। ये पुराने वारदाती हैं, ये ऐसे ही काम करते हैं, वो नया काम नहीं है, ये अपना काम चलाना जानते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है, एक तरफ मरीजों की तादाद बढ़ रही है, एक तरफ मरने वालों की तादाद बढ़ रही है, हम लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं और उसके बाद क्या होगा, एक खौफनाक शक्ल है जो ईद से ऐन कबल सामने आएगी। खुदा करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि सिर्फ मौसम पे भरोसा करके इस बीमारी को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? क्या किसी गर्म इलाके में लोग मरे नहीं हैं? क्या सऊदी अरब में लोग नहीं वफात पा गए? ऐसे ईरान में क्या वहां पे -4 टेम्परेचर होता है? ईरान में भी सर्दी होती है, गर्मी भी होती है। हमें समझ नहीं आ रही है कि हमारे यहाँ खौफ जो है वो पहले उलमा हज़रात का खौफ था, जिनकी वजह से आज मसाजिद में कोई भी जहां भी आप चाहें चले चलें, आपको उतना फासला, उतनी एहतियात नजर नहीं आएगी जितनी होनी चाहिए। खसूसन कराची में ये ज्यादा बद एहतियाती होती है। इस दफा तो पंजाब में लोग उसी तरह खड़े हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं। अब मुझे कोई गाली देगा कि जी नमाज को रोक रहा है, और भाई नमाज तो घर में भी होती है, कुरान पाक घर में भी पढ़ा जाता है। ये थोड़ा सा कोई एहतियात करनी चाहिए। खुदकुशी हराम है, मैं खुदकुशी करने वालों को एक बुज़दिल आदमी समझता हूँ, लेकिन घर बैठ के नमाज पढ़ना बुज़दिल नहीं बहादुरी है। वैसे चाचू, ये जो इन्होंने कहा है कि तमाम ताजर जो हैं वो मास्क के बगैर काम ना करें, क्या ये ताजरों की तंजीमों के ज़रिए इसका इतलाक़ नहीं हो सकता? इससे मुमकिन नहीं बनाया जा सकता आसानी के साथ? लाजमी मुमकिन बनाया जा सकता है, इसमें तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं। दस्ताने प्लास्टिक के आप हाथ में पहने और आप अपना मास्क लें, अपनी दुकान के अंदर 10 औरतों को इकट्ठा मत घुसने दें। अगर 4 के बैठने की गुंजाइश है तो 2 खवातीन को अंदर बुलाएं, 2 को अंदर मत बुलाएं। ये चीजें देखनी पड़ेंगी, ये चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोग जो हैं वो इसके तस्लीम नहीं करते। आप अभी चले जाएं, बैंकों के बाहर चले जाएं, कतारें देख लें। अभी जब लोगों ने पेंशनें ली हैं तो जुड़ के खड़े हुए थे, 60-60, 70-70, 80 साल के बुजुर्ग हैं वो, जो कि बिल्कुल करीब करीब खड़े थे। सख्त गर्मी है, धूप के अंदर वो कहाँ जाएंगे? वहां पे जब बैंक से वो तनख्वाह ले रहे होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह सर के ऊपर उनके एसी भी लगा होता है, जिसकी गर्म हवा भी उन्हीं पेंशनर पर पड़ रही होती है। ये कैसे होगा? ये लोगों को चीजें, कुछ चीज हमें करनी चाहिए। देखिए, जब पेंशन है, पेंशन का तरीकाकार बनाया गया था, पेंशनर को एक क्रेडिट कार्ड भी तो मिल सकता है, एक कार्ड, एटीएम का कार्ड, वो जाके अपनी पेंशन निकाल ले, कतार में ना लगे। क्यों नहीं किया जाता? ये पाबंदी की जाए, उसका बेटा आके पैसे निकाल ले, वो 70 साल आदमी क्यों घर से आए? साल में एक दफा आप उसकी जिंदगी की तस्दीक कर लें 1 साल के बाद कि पेंशनर जिंदा है या नहीं है, और जो होती है हर साल, इसमें क्या बुराई है? जी ठीक है, हमको रास्ते निकालने हैं। लेकिन इस वक्त भी क्या करें अब, क्या करें अब? टाइम जो है वो 5 बजे शाम तक, 5 बजे शाम के बाद दुकानें बंद। अब देखिए ना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के तहत
لوگوں کو کارڈ بھی جاری ہوئے ہیں. وہ پچھلے 8 سالوں سے یا 10 سالوں سے جب سے وہ ہے وہ نکال بھی اس سے رہے تھے, بلکہ 13 سال ہو گئے اب تو, وہ نکال بھی اس سے رہے تھے, اے ٹی ایم سے ہی نکالتے تھے. لیکن ہم نے تمام اے ٹی ایم سائڈ پہ کر کے ان کو لائنوں میں لگوا دیا اور 3 ماہ کے اکٹھے پیسے دے کے کہا کہ ہم نے 12,000 روپیہ دے دیا, 12,000 روپیہ دے دیا. تھوڑا سا ہم بھی تو زیادتی کرتی ہے نا, ریاست بھی تو زیادتی کر جاتی ہے بعض اوقات. چودھری رمیا صاحب, ہم سچ کو چھپاتے ہیں, سچ بولنا نہیں, ہم سچ کو چھپانا جانتے ہیں. ہاں ایک بہت بڑی بیماری ہے ہماری سیاسی سرکلز میں کہ ماضی کی حکومتوں سے مختلف اور منفرد دکھائی دینے کی کوشش کرنا. یعنی ان کا کوئی چلتا ہوا پروجیکٹ اگر اچھا ہے تو اس کو اون نہیں کرنا. یہ پتہ نہیں ہے کس طرح کے بے نظیر کا نام ابھی چل بھی رہا ہے اور اس میں کیا دکھاوا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو مینورنگ کی گئی, جتنی انٹرونشن کی گئی, لوگوں کی تو بھلا نہیں ہو رہا, لوگ پریشان ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں میں جو کنفیوژن ہے, یہ کیا فیصلہ کرنے کی یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ کیا چیز مقدم ہے, کون سی پہلے ہے, کون سی بعد ہے. دنیا کی ہر کام جو ہے وہ ٹائمڈ ہے. یہ زندگی جو ہے یہ ٹائمڈ ہے پوری کی پوری, یہ پوری کائنات ٹائمڈ ہے, یہ ٹائم فریم کے اندر چلتی ہے. اب اس طرح وباؤں کا بھی ایک ٹائم فریم ہے. دنیا میں بڑے بڑے جو سائیکلونز یا مصیبتیں آتی ہیں, قدرتی آفات, ان کا بھی ٹائم ہے. اس میں جو میڈیکل ایڈوائس ہے, جو ریسرچرز کی ایڈوائس ہے, پہلے وہ کہاں گئی اس حکومت فیصلہ سازی میں؟ ان کو کیوں نہیں ان کا انپٹ لیتی اور اس میں فیصلہ کرنے کی یعنی ایک پوزیشن میں آئے کہ جی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر ایک پکچر ابھی تک کوئی کہتا ہے, آج بریگیڈیئر اعجاز صاحب آگے کہہ رہے تھے جولائی میں یہ پیک پہ ہوگا. میں نے ایک پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے صاحب آئے ایک پروگرام میں, اور بڑا اچھا پاپولر پروگرام ہے, اس میں آ کے کہیں گے جی یہ تو 18 ماہ جائے گا ہی نہیں. اب دیکھیں نا کہ ایک تو وہ پورے کا پورا کانفیڈنس ہی ختم کر کے لوگوں کا کہ اب 18 ماہ یا تو لوگ بالکل ہی ادموئے ہوئے یعنی اس طرح زندگی بسر کریں گے, لوگ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ. تو اس میں آپ نے کوئی اچھا فیصلہ کرنا ہے, وہ بالکل ناپید ہے. پیسے بھی امیونائزیشن کی بات کی گئی, پلازما کی بات کی گئی, اچانک وہ غائب ہو گئی منظر عام سے. یعنی کہ اگر کیا کوئی ریسرچ بیس چلے پاکستان نہ لیڈ کرے, دنیا میں کہیں نہ کہیں تو ریسرچ ہو رہی ہے. آپ کے ڈاکٹرز جو بار بار کانفرنسز کر رہے ہیں وہ بالکل ہی نظر انداز کر دی گئی. آپ کم سے کم جہاں پہ ایک صحیح فیصلہ کرنے کا یا صحیح ریکمنڈیشن دینے کے جو لوگ ہیں ان کی بات سنیں اور اس پہ فیصلہ کریں. نہیں تو ادروائز وہ آپ کہیں گے دیکھیں جی لاک ڈاؤن کریں یہ ہو جائے گا, نہیں کریں گے یہ ہو جائے گا. اچھا پھر یہ ہے جی لوگ آ جائیں ایس او پی فالو کریں. ایس او پی تو میرا خیال ہے پاکستان کے معاشرے اوور آل معاشرے کے اندر فٹ ہی نہیں ہوتی. ایس او پی تو میرا خیال آپ کی گورنمنٹس کے اندر پوری طرح فٹ نہیں ہوتی, وہاں پہ نہیں فالو ہوتی. تو یہ ہے کہ اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے پہلے تو آپ کوئی فیصلہ تو کریں صحیح کہ کون سی چیز مقدم ہے اور کب تک ہے اور کیسے ہے. آپ کا تو آگے ایک پکچر ہی کلیئر نہیں ہے, گراف ہی نہیں بنا پا رہے آپ. یعنی ریسرچر سے, سائنٹسٹ سے اور میڈیکل ایکسپرٹ سے آپ پوری اوپینین لیں صحیح, اس پہ ریلائی کریں اور پھر فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک, اوپینین لے ریسرچر سے, لیکن اب تو فیصلہ کر لیا سرکار نے. بھٹی صاحب میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ یہ 21 رمضان کے بعد یہ دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے, کیونکہ جس طرح انہوں نے الاؤ کر دیا ہے انڈر سرٹن سرکمسٹانسز, یہ دوبارہ ہمیں اس کو اسٹرکٹلی جتنے بھی اس کے ایس او پیز ہوں گے اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جانا پڑے گا. فی الحال تو ہم نے بلینکٹ اوپن کر دیا. بھائی صاحب حصے پتہ نہیں 6 ہیں, 8 ہیں, 10 ہیں یا 16 ہیں یا 20 ہیں. میری تو 20ویں عیسوی یہی کہہ رہی ہے جو آپ کی چھٹی کہہ رہی ہے. ابھی دیکھیں پوری دنیا میں پیک آیا, آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہوا, انہوں نے لاک ڈاؤن رکھا. ہم سمارٹ لاک ڈاؤن پہ تو کام کر سکتے ہیں. ہم نے سمارٹ چھوڑ, ہم نے لاک ڈاؤن کا غلط مطلب لے لیا, ہم نے اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیا. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح یہ کھولنے جا رہے ہیں. بینکوں کے باہر آپ دیکھ لیں, نادرا کے دفتر وہ سرکاری دفتر ہے, وہ کسی ادارے کا دفتر نہیں ہے, پرائیویٹ نہیں ہے. اس کے باہر لائنیں بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے, خواتین ایک دوسرے کے بالکل دستوں گریباں ہیں وہاں پہ. اس کے بعد آپ بینکوں کے باہر بل جمع کرانے کی لائنز دیکھ لیں. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے اشرا بازار ہے, نارکلی بازار ہے, سرکولر روڈ ہے, فیروز پور روڈ ہے, لبرٹی مارکیٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو شالم مارکیٹ ہے, اندرون شہر ہے. آپ کس طرح وہاں پہ ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر گزر سکتے ہیں؟ تو اس میں اتنا ہی کافی ہے اس بیماری کو, وائرس کو پھیلانے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں جی ایس او پی کس نے فالو کیا؟ آپ ابھی جا کے دیکھ لیں سڑکوں پہ کس نے ماسک لگائے ہوئے ہیں. وہ حاجی صاحب کہہ رہے تھے, وہ حاجی طاہر صاحب کے جی ہم وہ ایس او پی کر دیتے ہیں.
کوئی بھی فالو نہیں کر رہا. آپ دکان کے اندر جاتے ہیں سب سے پہلے سانس نہیں آ رہا جی ماسک اتار دیا کہ جی گلوز پہنے ہوئے ہیں, ہاتھ اتار کے سائڈ پہ کر دیے گلوز. کپڑا بھی تو چیک کرنا ہوتا ہے. اب کپڑا کیسے چیک کریں گے جی, چیزیں کیسے لیں گے جی, وہ جی بڑا مسئلہ ہے جی. پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام الٹا کر رہے ہیں جس کے اوپر ہمیں بعد میں یو ٹرن لینا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک, ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ کام. میرے بڑے بھائی صاحب ہیں, سگے بڑے بھائی صاحب ہیں, ڈاکٹر ہیں, ان کا آج مجھے فون آیا, وہ بڑے ناراض ہوئے میرے سے کہ تم کیا کرتے ہو سارا دن, تمہیں چاہیے یہ پروگرام ہی کرو, اس طرح کرو, اور یہ دیکھو یہ مکینکس کیا کر رہے ہیں, وہ کٹھے بیٹھے ہیں مسجدوں میں, وہ کہتے ہیں جی جا رہے ہیں لوگ, ایک لائن یا 6 لوگ 12 لوگوں کی یا 10 لوگوں کو اجازت دی, لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اللہ کے بندوں کیا خدا فرق نہیں ہے, وہی خدا ہے جو خانہ کعبہ میں ہے, وہی میرے گھر پہ, وہی آپ کے گھر پہ ہے. آپ نے عبادت کرنی ہے, سجدہ اللہ کے حضور کرنا ہے, اللہ نے قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم الٹی طرف چل پڑے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ بالکل ہی اس کے خلاف چل رہی ہے, مخالف سمتیں ہیں, آواز چل رہی ہے, وہ الٹی طرف چل پڑی ہے. آپ کھولیں ضرور, ہم نے نہیں ہے, ہمیں ہمدردی ہے ان لوگوں سے, لیکن خدا را اس کو کوئی طریقہ کار تو طے کر لیں. ممتاز بھٹی صاحب, انڈیا میں بھی آج لاک ڈاؤن جو ہے وہ سافٹ ہوا ہے, اور صرف ریاست تامل ناڈو میں ایک دن کے اندر 1.5 ارب روپے سے زائد کی شراب بک گئی ہے. چلیں ہمارے میخاروں کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملے گا جی, کیونکہ سنا ہے کہ 600 روپے والی بوتل جو ہے وہ 1800 کی دستیاب نہیں تھی. یار ارسلان خان وہاں فرسٹریشن کھلاتا رہتا ہے یار. وہ دیکھو اتنا خوبصورت ڈرامہ پرائم منسٹر نے ذاتی شوق کے تحت وہ ڈب کروا کے اجلت کے اندر جو ہے وہ ٹی وی پہ لانچ کروا دیا ہوا ہے. ارتغرل پتہ نہیں کیا نہیں بھٹی صاحب, وہ پرانا ہے, چلو دیکھا کرو, وہ پرانا ہے, نیا نہیں ہے. آپ چھوڑیں, دیکھیں مخالفین کو کچلنا کیسے ہے, گردنیں کیسے کاٹنی ہے. اب آپ سوسائٹی کو یہ بتائیں اور سکھائیں, اس میں جو بتایا جا رہا ہے چھوڑو, کیا فرسٹریشن کی باتیں لے کر بیٹھ گئے یار. اور اس کے اوپر بھٹی صاحب اسلام کا وہ بھی چڑھا دیا ہے, غلاف بھی چڑھا دیا اس کے اوپر اسلام کا, کہ اگر یہ کوئی گردن اڑانے سے کوئی اعتراض کرے تو کہیں یہ اسلام کا دشمن ہے. وہ فتویٰ لے لیتے تھے نا, فتویٰ مل جاتا تھا وہاں پہ. پہلے فیصل ووٹا شوٹا کو ہم گلا کرتے تھے, اب جا کے پتہ چلا کہ اصل یہ جو 50,000 بندے لٹکانے مارنے کی بات ہوتی تھی, یہ تو ادھر جن کا شوق ہے وہ کہیں اور بیٹھے ہیں, یہ تو آگے بلا رہے تھے خالی کہ ان کے کہنے پہ بول دیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کتنی جلدی میں اس کو, ایک نے کہا جی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا, دوسرے نے کہا نہیں ہونا ہی کرو اور چلاؤ انہوں, اور چل رہے. دیکھیں قوم کو مزے لینے دیں اس کے, اور واپس ماضی کے اندر جانے دیں. نشاط ثانیہ ہونے جا رہا ہے اپنا ماشاءاللہ, تو نشاط ثانیہ تو پھر ایسے ہی گلے کاٹ کے ہوتا ہے نا, ویسے تو ہو نہیں سکتا. علم کی تو ضرورت نہیں ہے, نہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ اسکول کھولنے کی ضرورت ہے, نہ یونیورسٹیاں کھولنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو اس ڈرامے سے تو پھر نشاط عالیہ ہو جائے گا نا. رئیس صاحب آپ نے وہ ٹرین کی بات کی تھی, آخری جملہ میرا لے لیجیے گا. اس کا نام جو ہے وہ اورنج ٹرین نہیں سوٹ کرتا, مینگو ٹرین رکھ لیں, وہ بھی نہیں سوٹ کرتا, بنانا رکھ لیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں اس کے بعد کرتارپورا ٹرین رکھ لیں یار, آپ کی مہربانی, انصاف ٹرین رکھ لیں, خدا را اس کو چلا دیں, ادھر سے پیسے آئیں گے. وہ بھی تو سی پیک کا حصہ بن چکی ہے, پیسے آئیں گے. اور سر اس کا انٹرسٹ کا میٹر ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے. بالکل موجودہ حکومت نے کہا ہے جی یہ انٹرسٹ بھی اصل زر میں ڈال دیجئے گا جب ہم آپ کا یہ ٹرین چلے گی اور اس کی ریپیٹریشن شروع ہوگی. خدا را یار, جب آپ انٹرسٹ بھی پے کر رہے ہو, کاسٹ آف اس کی بھی پے کر رہے ہو, اور وہ ڈیٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے, پھر چلا دو یار انصاف ٹرین کے نام سے. وہ کچھ 4 پیسے آئیں گے ہی نا اس میں سے کچھ 4 پیسے آئیں گے ہی نا, کیا خیال ہے. تو چلیے آپ نے اس کے اوپر بھی کر دیا. آخری بات چاچو کی طرف, تو چاچو یہ ایس او پی امپلیمنٹ ہو پائے گا جی, یہ جو ٹریڈر جو ہے وہ یہ کرے اور وہ کرے. نے بھی کہا تھا عمل درآمد ہونا چاہیے, ہوگا نہیں, ہمارے لوگ نہیں مانتے. آپ کیوں بھول گئے کہ امریکہ میں, اٹلی میں, برطانیہ میں لوگوں نے وہاں پہ بھی نہیں مانا, حتیٰ کہ ٹرمپ کو کہنا پڑا بھائی ماسک نہیں پہنتے نہ پہنو, اور اللہ کا واسطہ اپنا مفلر منہ پہ باندھ لو. دیکھیں یہ وہ تو کہا جاتا بڑا پڑھا لکھا جدید معاشرہ ہے, ہم تو بہت ہی پسماندہ لوگ ہیں نا, ہمارا شمار تو غیر ترقی یافتہ لوگوں میں ہوتا ہے, یا درمیانے درجے کے لوگ ہیں ہم. ہمارے لوگ کہاں مانتے ہیں ایسی باتیں, ہم لوگوں کو کوئی سویلائز معاشرہ نہیں ہے. آئی ایم ویری سوری, مجھے کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. ہم اسلام کے اگر اپنے مذہب کے اصولوں پہ چل پڑیں تو پھر باقی کچھ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. ہم کس دور میں رہ رہے ہیں, ہمیں کچھ عقل کرنی چاہیے. جو قرآن اور حدیث کے اندر ہیں اس کے اصول,
یہ بھی واضح کر دیں چاچو، اسی میں کر لینا، ارطغرل والے اصول ہیں آپ کے اسلامک یا کوئی اور ہے؟ چلیں ٹھیک ہے بھٹی صاحب، میں خاروں کو بھائی ہمارے اپنے بڑے شہید ہیں، ہمارے جوانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس قوم کے بیٹوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے گھر والوں کی پوری ایک کہانی ہے جو کہ بعد میں ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا اسی غم سے، اسی کو ڈرامٹائز کر لیں اگر آپ نے نیشن کو کوئی وہ دینا ہے سبق دینا ہے۔ چلیں بہت شکریہ ارسلان بھٹی صاحب، ممتاز بھٹی صاحب، شعیب چاچو اور میاں سیف الرحمان صاحب۔ آج امریکہ کے اندر مرنے والے لوگوں کی تعداد 70,000 سے کراس کر گئی ہے، 72,000 سے بھی کراس کر گئی ہے، اور ایک دن میں 5,000 لوگوں کی کیجویلٹیز بھی وہاں پہ ریکارڈ ہوئی ہیں، اور ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ کیجویلٹیز نیچے نہیں آ رہی لیکن ہم ابھی کیا کریں جی، اکانومی کو تو ہم جی وہی بات جو کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہاں پہ۔ اللہ آپ کو آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔